الله ورحمۃ اللہ وبركاته. وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ سب ساتھی خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کے اللہ تعالیٰ بہت کی بڑی احسانات ہیں۔ رحمت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔ تو کیسر بھائی مجھے کیپٹن صاحب کے علاوہ نام ذرا بتا دیں تو ٹھیک ہے۔ جی، نعیم یوسف صاحب، مہت صاحب، جی حذیفہ طاہر صاحب جی، حذیفہ، اور جنید نثار صاحب ہیں، جنید، ہاں جی جنید جی، ٹھیک ہے، اور باقی ابھی آ رہے ہوں گے تو میں آ رہے انشاءاللہ ہیں، جیسے ٹھیک ہی ہے جی، آتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ اللہ بتاؤں جی خیر دے۔ اچھا جی، ہمارے دوست ہیں پروفیسر وسیم قریشی صاحب، گا۔ جی قرآن مجید انہوں نے ہمارے ساتھ عطا کیا ہے پورا ختم، تو وہ جی بیمار ہیں جی۔ اللہ سے دے۔ جی جی تو انہوں نے خاص طور پر ٹیلی فون کر کے کہا کہ میرے لیے جتنے بھی ساتھی ہیں نا کلاس کے وہ دعا کریں جی۔ ہاں جی، انشاءاللہ۔ تو شفا عطا۔ سب دعاؤں میں بھی یاد رکھنا ہے، تو آئیے ذرا ایسا کر دیں کہ مل کے بھی دعا کر لیتے ہیں، جی اور اچھے ساتھی ہیں جی، تو دعا کریں جی انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سر میرے بھانجے کو بھی ایڈ کر لے، میرا بھانجا بھی بیمار ہے۔ انشاءاللہ جی، ان کے لیے بھی اللہ سے دعا، دے۔ بھانجے کے لیے بھی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز جو ہے جی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ لا بأس طہور انشاءاللہ، کہ اے بندے غم نہ کر، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ تجھے بیماری گناہوں سے پاک کر دے گی۔ آمین تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ دونوں ساتھی، ان کو اللہ تعالیٰ یہ بیماری، ان کے جو گناہ ہیں ان کو ختم کرنے کا سبب بنے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی جی، اذهب البأس رب الناس، آمین کہ اے انسانوں کے رب اس بیماری کو دور کر دے، وشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک، کہ آمین تو شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں۔ بے شک۔ تو ہم یہاں ایڈ کرتے ہیں کہ بھی وشفی پروفیسر صاحب اور جو دوسرے ساتھی ہیں بانجے ان کو بھی اللہ تعالیٰ شفا دے، شفاء لا یغادر سقما، ایسی آمین شفا کہ کوئی بیماری جو نہ چھوڑے۔ آمین۔ تو آمین انشاءاللہ یہ ہماری دعائیں ہیں ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ بہت اچھے بندے ہیں، بہت اچھے بندے ہیں۔ غلام سرور صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے ریلیٹیو بھی ہیں، تو انشاءاللہ جی صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق ہی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ تو سب ساتھی اپنی جو الرجی کی دعائیں، اپنا عبادتیں ہیں، ان میں بھی یاد رکھیں، بہت اچھے خوبصورت آدمی ہیں انشاءاللہ جی۔ اچھا جی، شروع کرتے ہیں۔ کچھ ساتھی اور اب ایڈ کرانا ہے تو مجھے بتائیں، ورنہ پھر ہم شروع کرتے ہیں جی۔ میں ایک نظر اور مار لیتا ہوں، ضیاء اللہ ملک صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں، جی اور محسن اعجاز ہیں وہ تو، اور سہیب نوید۔ صحیح بھی ہے، چلو ماشاءاللہ۔ اچھا جی، باقی خواتین ہوں گی۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ کل ہم نے پڑھا تھا 107، میرا خیال ہے اس سے پہلے بھی پڑھی تھی آیت، جو ریویژن کرنی ہے۔ ہاں نہیں، وہ اس کی ہم نے تشریح کی تھی، ویسے یہ پڑھ اچھا، چکے ہیں تشریح لیکن آپ۔ کی تھی، ٹھیک ہے۔ جی چلیں آپ ایک ہی آیت پڑھی ہے تو آئیے ذرا جی 107 پڑھتے ہیں۔ کیپٹن صاحب، علم تعلم، علم تعلم، کیا نہیں تو نے جانا، کیا تو نے نہیں جانا، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اور پڑھنے والا بھی ہے۔ علم تعلم، کیا تو نے نہیں جانا نعیم صاحب، ان اللہ، کہ بے شک اللہ کہ بے شک اللہ تعالی، مہد بھائی
لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں۔ ہاں اب وہی والی بات نا کل جو میں نے کہا تھا، نوٹ کر لیں، لہو وہ بھی ٹھیک ہے آپ کا ترجمہ، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی۔ حذیفہ بھائی، وما لکم من دون اللہ، ہمارے لیے جی، اللہ کو چھوڑ کر اور دوبارہ پڑھیں، وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر، جی ضیاء بھائی، من ولیم، کوئی دوست کوئی دوست، اور صہیب بھائی کہیں گے ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جی سب کو۔ اچھا جی، چیز یہ ہے کہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو میں نے کہا تھا کہ اس کو پڑھنا نہیں ہے، اس کو، اس سے سبق جو ہے وہ سیکھنا ہے۔ تو یہاں جو سبق سیکھا اوپر یہ ہے کہ بھی ہم دنیا کے ساتھ دل نہ لگائیں، اور اللہ ملک جس کی بادشاہت ہوتی ہے اس کا حکم مانا جاتا ہے، تو اللہ کی بادشاہت ہے تو اللہ کا ہی حکم مانے، اور اللہ کا حکم ہے قرآن مجید میں، ایسا ہی ہے۔ جی سر، جی اور اسی اللہ نے کہا کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی اتباع کرنی ہے، تو انشاءاللہ ہم دونوں کی کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرآن مجید، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اب جناب آگے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ہے ام تریدون ان تسألوا رسولکم، ذرا اس کو اپنے ذہن میں لائیے گا، ام کیا تریدون، جی، یا تم چاہتے ہو، یہ بھی معنی ہے، اور ہم شروع میں آ جائے تو کیا کے معنی میں بھی آتا ہے، تو ہم یا کر رہے ہیں، جی، اچھا یا تم، میں بھی پہلے بھی کرنے دیں، یا تم چاہتے ہو ان تسالو، کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کما، جس طرح، پہلے پڑھ چکے ہیں کما، اب آگے مجہول جملہ ہے، سئل موسیٰ، یہ سالا سئلہ بن گیا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے، آپ کو من قبل، اس سے پہلے، کہ کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھی تم ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کیا کیا بنی اسرائیل والوں نے؟ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو۔ ہاں جی، کیسی ہے، رنگ بہت سارے کیسا ہو؟ سوال کیے، بہت سارے سوال کیے۔ ایسے ہی باقی بھی جو چیزیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی یہ من اور سلوہ ہے تمہارے لیے اتارا ہے، تو اس کو تم کھاؤ اور پیو، اور انہوں نے اس کے بھی ٹھکرا دیا۔ تو یہاں خاص طور پر اپنے ذہن میں جو رکھنا ہے، گائے کے بارے میں جو سوال کیے تھے، اس نے کیا کیا تھا، اس عمل کو مشکل بنا دیا تھا، ایسے ہی ہے۔ جی جی سر، جی پہلے سر، تھا کہ کوئی گائے لے لو، ذبح کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم پورا ہو جائے گا۔ تو یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال، بجائے اس کے کہ بھی وہ رسول پاک حکم فرمائیں، تو ان سے سوال کرنا شروع کر دیا۔ خاص طور پر جو منافقین تھے وہ بہت سارے سوال کرتے تھے، ممکن ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں انہوں نے بھی کیا ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان یہودیوں کو خاص طور پر کہہ رہا ہے جو ان کے ارد گرد تھے، کہ کیا تم چاہتے ہو، کیا تم ارادہ کرتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو؟ تو زیادہ جو چیز ہے امکان وہ ہے جو اپنے منہ سے ایمان لائے تھے یا دل سے بھی ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے۔ اب وہ جو دل سے ایمان نہیں لائے تھے اور صرف کلمہ پڑھا، وہ کون ہو گئے؟ منافق منافق۔ منافق ہو گئے۔
اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی منافق نہیں کہا ہے، اس لیے کہ دل کی حالت کا اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، آگے عمل جو ہوں گے اس سے پتا چلے گا کہ یہ بندہ منافق ہے۔ آگے غزوہ بدر ہوا تو پتا چل گیا کہ بھی انہوں نے اس کے اندر لیت و لال کی۔ غزوہ احد ہوا تو 300 لوگ جو تھے وہ الگ لے کے عبداللہ بن ابی چلا گیا، ایسے ہی ہے، جی جی سر تو اس سے پتا چل گیا۔ تو لہذا اس سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دین کے بارے میں اللہ کا حکم بالکل واضح ہو تو صرف اب اپنے آپ کو کرنے کے لیے کہ بھی میں بھی سوال کروں، تو سوال زیادہ کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر نہ سمجھ بھی آئے تو پھر بھی اس کو کر لیں، ایسا ہے نا، سمجھنے کے لیے پورے سوال کریں، لیکن اس وجہ سے کہ ہم ان کو بد دل کریں تو وہ غلط ہے۔ آگے لفظ آ رہا ہے جی، لفظ تھوڑا سا مشکل ہوگا تو میں جہاں مشکل ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لفظ ہے، پہلے پڑھا تھا یستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، پڑھا تھا نا، جی سر وہاں پڑھا تھا کہ کیا تم بدلے میں چاہتے ہو، یہاں سین تے نہیں ہے، صرف تے ہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، یہ وہی ہے علامہ وَإِذَا خَلَوْا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وہاں جس نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا، وہاں تھا نا جی جی سر حذیفہ، کیا آیت ہے جنید پہلے پارے میں؟ چلیں، وہاں یہ تھا کہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولئک نے، الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہاں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، تو وہ ہے ہدایت کے بدلے میں گمراہی، یہاں ہے الکفر بالایمان، ایمان کے بدلے میں کفر۔ اب اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے یہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اب دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ اور من جس نے، یتبدلی، یتبدل تھا، یتبدل الکفر، بدلے میں لے لیا، یتبدل کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ بدلے میں لے بدلے لیا۔ میں لے لیا، ہاں وہاں تھا بدلے میں مانگ لیا، یہاں ہے بدلے میں لے لیا، الکفر، اب یہ زبر ہے کفر کو، کیا ہوگا؟ کفر کو جس نے بدلے میں لے لیا کفر کو، بالایمان، ایمان کے عوض، ایمان کے مقابلے میں، تو کیا ہوا جی یہ بندہ کہ فقد ضل، تو بے شک وہ گمراہ ہو گیا، ولضالین پڑھا تھا، یدلو پڑھا تھا، اسی سے ہی ضل ہے، قد پہلے آ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گمراہ ہو چکا۔ تو ہمارا جو سیاق و سباق ہے وہ بتائے گا کہ بے شک وہ گمراہ ہو گیا، کہاں سے؟ اب نیا لفظ ہے، کبھی تو اللہ تعالیٰ صراط المستقیم کہتا ہے، صراط المستقیم کے معنی کیا ہے؟ سیدھا رستہ۔ سیدھا راستہ۔ اب راستہ سبیل کو بھی کہتے ہیں، پتہ ہے آپ کو کہ مؤنث ہے سبیل، سبیل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ راستہ۔ ہاں، اب سواء کے دو معنی ہم نے پڑھے ہیں، پہلے سواء برابر ہے، ایسا ہے؟ جی سر اب سواء کے دوسرے معنی آج پڑھ رہے ہیں، سواء کا مطلب بھی مستقیم ہوتا ہے، سیدھا، ٹھیک ہے جی؟ جی جی سواء کے کتنے معنی ہو گئے؟ دو۔ سواء کا مطلب برابر، اس جگہ پہ وہ نہیں آئے گا کہ برابر تو وہ گمراہ ہو گیا، برابر راستے سے نہیں ہے، وہ گمراہ ہو گیا سواء السبیل، سیدھے راستے سے، ٹھیک ہے جی؟ جی جی سر اب وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، کیا کہ جس نے
اختیار جو ہے وہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے دے دیا. یہاں اللہ تعالیٰ نے وہ تقدیر جبری جو ہے وہ نہیں لکھی. ایسا ہے یہاں جی اللہ تعالیٰ جی نے سر انسان کو آزاد کر دیا کہ خواہ تو چاہے تو کفر کرے چاہے تو ایمان کو اختیار کرے. ٹھیک ہے. جی جی سر اب یہاں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے دل کی حالت کو کہ اس کی دل کی حالت کفر کی طرف ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کفر کے سامان یا کفر کا راستہ کھول دیتا ہے. اختیار کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا. بندے کا نہیں نہیں، اختیار اللہ یہاں کا اللہ تعالیٰ نے کس کو دیا؟ بندے کو. بندے کو بندے کو. جی بندے کو دیا، لیکن اس کے لیے وہ راستہ نہیں کھول سکتا. وہ اللہ کا اذن ہونا ہے. جی جی اللہ سر کی رضا نہیں ہوتی. اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی بندہ کافر ہو. یہ رضا اور اذن یہ دو چیزیں. رضا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پسندیدگی، جی چاہت. سر اور اذن کا مطلب ہوتا ہے حکم. ہر چیز جی اللہ کے حکم سے چلتی ہے. کفر کا دروازہ بھی کھلے گا تو وہ کس کے حکم سے کھلے گا؟ اللہ اللہ کا. اللہ کا اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی رضا ہے. میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ جی 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 سر بالکل سر سمجھ آ رہی ہے. جی باقی ساتھی جو ہیں ان کے لیے بھی. تو یہ بہت زیادہ لوگ کہیں گے کہ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہوئی ہے، تو تقدیر اللہ تعالیٰ یہ لکھ دیتا کہ بھی ہم سارے مسلمان ہو جائیں. آگے آئے گا یہ ساری دل کی باتیں جو ہے نا، یہ آگے انشاءاللہ قرآن مجید میں آئیں گی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. ایسا ہے؟ یہ جی شاید جی آج سر ہم پڑھیں گے بھی سر سورہ نحل میں. ہاں جی وہ بھی پڑھیں گے. تو یہاں کیا ہے؟ انسان کے لیے جنت اور جہنم دو چیزیں بنی ہوئی ہیں. اللہ نے اختیار دیا، فری ویل آف چوائس دے دی، چاہے تو کفر چاہے تو ایمان. لیکن جو بندہ اب یہ اس جگہ پہ کیا ہے، اس کے بھی لیے ہے کہ ایک بندہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے. یہود ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا لیکن دل سے نہیں پڑھا. جی 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 سر تو انہوں نے کیا کر دیا؟ ایمان کے بدلے میں، اب بدلہ کہیں گے تو یتبدل کے معنی بھی بدلہ ہے، جو آپ کو ایمان کے عوض. ہم کیا کر رہے ہیں با کا ترجمہ؟ ایمان کے ایمان عوض. کے عوض. ہاں، کفر کو بدلے میں لے لیا. یہ بنے گا ذرا. وَمَن يَتَبَدَّلَ، ابھی اس کی طرف آتے ہیں تو پھر انشاءاللہ ذرا پریکٹس کروا لیں گے. اوپر چلتے جی. ام تریدون، ام کا ترجمہ کریں جی. کیا یا یا تم یا چاہتے پہ ہو. اوپر، یا کے اوپر اتفاق کریں. ارادہ ہماری زبان کا لفظ ہے، اسی سے ہی تریدون جمع کا صیغہ ہے چاہتے ہو حاضر کا. ہم تریدون، یا تم چاہتے ہو یا تم چاہتے ہو، ان تسالو، جی کہ کہ تم تم سوال کرو کہ تم سوال کرو. سوال کرو. کہ تم سوال کرو. اب جو جنید ہیں ان کے ذہن میں ایک سوال ہے، اور اللہ شاید ہو حذیفہ کے ذہن میں بھی ہوگا، باقی لوگوں میں بھی، کہ یہاں تسالون کیوں نہیں آیا؟ کیوں جی؟ جی جی سر جی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان اگر آ جائے، یہ لم آ جائے، حروف جازمہ حروف ناصبہ ہوتے ہیں کہ جو آگے جزم دے دیتے ہیں اور جو آگے زبر دے دیتے ہیں. تو وہاں وہ جو نون ہے نا، مؤنث کے جی علاوہ باقی سارے نون ختم کر دیتے ہیں، زبان ختم کر دیتی ہے، وہ نون نہیں آتا. جی اہل سر. لغت کے جی لیے میں کہہ رہا ہوں جی، وہ نون گر جاتا ہے، وہ نون. گر گر جاتا ہے. جاتا گر ہے. اور جاتا سر ہے. اب یہاں اگر کوئی یہ سوال حروف کرے کہ جی حروف تسالون کیوں، جی مجھے ذرا بولنے دیں، مجھے ذرا پکڑ کے. تو پھر یہاں سوال کرتے ہیں یا سوال آتا ہے کہ تسالون کیوں نہیں آیا حالانکہ تو جمع ہے. تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ پیچھے لفظ ان ہے. کیا لفظ ہے؟ ان ہے. ان نے، جی ان جو ہے یہ حروف ناصبہ میں سے ہے، اور یہ جتنے بھی جزم دینے والے حروف ہیں یا زبر دینے والے حروف ہیں، اس کے اندر نون مضارع کا گر جاتا ہے.
تو لہذا ذہن میں رکھیں کہ یہ ان تسالونا تھا، لیکن ان کی وجہ سے تسالو اللہ نے لکھ دیا۔ تو دوبارہ پڑھتے ہیں جی، ام یا یا تریدون تم چاہتے ہو تم چاہتے ہو ان تسالو، ترجمہ کریں کہ تم سوال کرو۔ ہاں کہ تم سوال کرو۔ یہاں بھی دیکھیں نا کہ نے ہماری زبان کے اندر بھی بدل دیا، ورنہ تسالون کا مطلب ہے سوال کرتے ہو، ایسے ہی ہے، جی سر، یہ سوال کرو گے۔ ان نے ہماری زبان کے اندر بھی اس کو بدل دیا کہ تم سوال کرو، جی کس سے؟ رسولکم، اپنے رسول سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے، رسول سے، کما، جی جس طرح جس طرح پہلے پڑھا ہوا ہے، کما آمن السفہاء، جس طرح بیوقوفی مان لائے، وہی ہے کما، کما سئلہ، سوال کیا گیا، سوال کیے جس نے گئے، سوال کیا۔ نہیں سوال وہ آپ نے ذہن میں رکھے کہ وہ ایک سوال نہیں تھا، وہ کافی سوال تھے نا، جی جی سر، کافی، بھائی 4-5 تو تھے نا۔ تھے سر، تھے بہت سے۔ تو اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے جس طرح سوال کیے گئے، کما سئلہ جس طرح سوال سوال کیے سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام سے، کہیں سئلہ موسیٰ جس طرح جس طرح موسیٰ علیہ موسیٰ علیہ السلام السلام سے سوال کیے گئے، من قبل، اس سے پہلے، پہلے۔ جی ورنہ لفظ پڑتا ہے پہلے سے، تو ہماری زبان میں بنے گا اس سے پہلے، جی موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے، اللہ نے وہ سوال رکھ بھی دیے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اصول بتا رہا ہے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اس کا ترجمہ کرنا ہے، اور جس نے بدلے میں لیا کفر کو، کہیں ذرا جی، جس نے اور بدلے اور میں جس نے بدلے میں لیا کفر کو، لیا کفر کو، دوبارہ کہیں، اور جس نے بدلے میں لیا کفرا، کفر کو، اور اس کے بالایمان، بدلے میں لے لیا کفر کو، ایمان کے بالایمان، ایمان کے ایمان عوض، کے عوض، ایمان کے عوض ایمان کے عوض، تو کیا ہوا؟ تو قد ضل، بے شک بے شک وہ گمراہ ہو گیا، قد ضل، گمراہ ہو گیا، جی بے شک وہ گمراہ ہو گیا، دلہ کے اندر وہ چھپا ہوا ہے، دلہ پہلا صیغہ ہے، دلہ دلہ دلو، تو یہاں ہے فقط دلہ، بے شک وہ گمراہ ہو گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے راستے سے، راستے سے۔ ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا۔ جی جی سر، آپ جناب یہاں دعا مانگیں کہ یا اللہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ہماری حفاظت فرما، کہ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لاجک منطق والا آدمی، بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں جی، کہ وہ کیا کہیں گے کہ ان کی بات دل میں بیٹھے گی، اور آدمی وہ ڈھل مل یقین کہتے ہیں، وہ ہو جائے گا جی۔ آگے جی اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ اب جناب چیز آ رہی ہے ایک بیماری، ایک ہوتی ہے نفاق۔ نفاق کیپٹن صاحب کیا ہوتا ہے؟ جی میں اپنے ماہد بھائی بتائیں، نفاق کیا ہوتا ہے جی؟ سر نفاق نفی کرنا، نہیں آپ کہیں نا نہیں پتا، نہیں پتا سر، جی بالکل یہی جواب ہے۔ پڑھنا سب سے اچھا یہ ہے کہ جو نہ پتا ہو، اگر کوئی استاد کہتا ہے کہ اندازہ لگائیں تو پھر تو ٹھیک ہے، پر نہیں پتا تو کہیں نفاق، منافق، منافق کس کو کہتے ہیں؟ نفاق نفاق کرنے والے کو، والا، جی دو منہیں کو، جی دو منہ کو نفاق، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نفق، اب لمبی بات ہو جائے گی، نفق یہ جو انڈر پاس ہے نا، انڈر پاس آپ کے جی جی، انڈر پاس کیا ہوتا ہے؟ اس کے دو منہ ہوتے ہیں، جانے کے لیے بھی آنے کے لیے، ایسا ہے جہاں سے، تو وہ جی جی سر، اس کو بھی نفق کہتے ہیں، نفق۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی بہت بڑی ایک نفق ہے
دبئی کے اندر اس کو نفق شندگا کہتے ہیں. اب ویسے وہ بند ہو گئی ہے، اس کے اوپر انہوں نے پل بنا دیا ہے. وہ پہلے تھی سمندر کے اندر تھی، ایک طرف سے جاتے تھے دوسری طرف سے نکلتے تھے، اور وہاں سے دوسری طرف سے گاڑیاں ادھر. تو وہ جو دو منہ کہہ رہے ہیں وہ نفق ہو گئی. اچھا، اب انسان کے اندر نفاق بیماری کا نام ہے کہ جو دکھائے اپنے آپ کو مسلمان لیکن دل میں کیا ہو؟ کفر. جی 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 سر. اب مہت بھائی بتائیے گا نفاق کیا بیماری ہے؟ سر دو منہ والی. نہیں، دو منہ کو چھوڑ دیں، جو اپنے آپ کو ٹھیک ہے، مسلمان کہے اور دل سے وہ کون ہو؟ منافق ہو. کافر. دل سے وہ منافق ہو. اب منافق کے معنی ہی یہ ہیں، میم کا مطلب ہوتا ہے والا، نفاق والا، وہ منافق ہوگا. جی ٹھیک ہے. اب ان کے ہاں جو منافقین تھے ان کا دین کیا تھا؟ یہ زیادہ تر کیا بہت زیادہ کن میں سے تھے؟ یہود میں سے تھے. اور یہودیوں کا کیا تھا؟ حسد. ایک پہلی بیماری ہے نفاق. دوسری بیماری جو ہم بتا رہے ہیں یہ آ رہا ہے لفظ حسدم من عند انفسہم. حسدن، حسد. یہ حسد بہت بڑی بیماری ہے. کیوں جی ایسا ہے؟ بہت جی بڑی سر بیماری ہے. مطلب مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حابیل اور ایک کا نام تھا حابیل. قابیل. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی تو قابیل کو حسد ہوا اور اس نے کیا کر دیا؟ حابیل کو قتل کر قتل. دیا. قتل کر دیا. چلو جی، اب چیز دل کے اندر حسد ہے. دوسری مثال لے لیتے ہیں. دوسری مثال یہ لیتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے کتنے بیٹے تھے؟ 12. جی، ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے. ایسے ہی ہے. جی جی سر. اب حضرت یعقوب علیہ السلام چھوٹے بیٹے سے یہ یوسف علیہ السلام بڑا پیار کرتے تھے. اب باقی بھائیوں کو کیا ہو گیا؟ حسد ہو گیا. جی سر. ایسے ہی ہے. جی سر. جی سر. اب اس حسد نے کیا کیا؟ اس نے چھوٹے بھائی پر جو انہوں نے ظلم کیا کنویں کے اندر پھینک دیا، اپنی طرف سے تو مار دیا نا. کیوں جی؟ جی. جی ہاں. تو یہ حسد اتنی بڑی بیماری ہے، میں بتا یہ رہا ہوں. یہاں حسد یہود کو کیا تھا کہ یہ جو نبوت ہے یہ تو ہمارے قبیلے یا ہمارے خاندان، ہماری نسل اس میں آنی چاہیے تھی. جی یہ بنو اسماعیل کے اندر کیوں آ گئی؟ یہ ہے جناب حسد. اس کو ہم پڑھنے لگے ہیں. اب وہ کیا کرتے تھے؟ ان کا دل چاہتا تھا کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ یہودی بن جائیں، ہماری تورات اس پر ایمان لے آئیں. اب بھی وہ جی چاہتے ہیں. اب بھی یہود موجود ہیں. جی، یہ جو ابھی جنگ ہو رہی ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ایران اور اسرائیل، اور یہ وہی چیز ہے. اب ودہ کثیر من اہل الکتاب، پہلے میں پڑھتا ہوں. ودہ یودو، کیا ترجمہ تھا؟ ودہ یودو، ان یودو کا یہود مطلب میں کیا سے، ہوتا ہے؟ چاہتے ہیں. ان یہود میں سے. چاہنا. چاہنا. چاہتے ہیں. چاہنا. جی چاہتے ہیں. کیسے چاہتے ہیں؟ دل سے چاہنا. دل سے چاہتے. ایک ہوتا ہے یحب، جی، حبا، حبابا، محبت. جی، کہ اس نے محبت کی. ایک ہے ودہ، ودہ کے ساتھ دل بھی آ جاتا ہے، دل سے محبت کی. تو ہم اس کا ترجمہ ودہ کس نے؟ اب فاعل ہے کثیر من اہل الکتاب. کثیر کا مطلب ہوگا بہت سے لوگ، لوگوں نے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. ترجمہ کیا ہوگا؟ اہل کتاب میں سے کثیر، بہت سے لوگوں نے، ودہ ماضی ہے، چاہا. ودہ کیا ہے؟ چاہا. 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 کیا چاہا؟ لو، میں ابھی کرنے لگا ہوں. جی، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. لو کا مطلب ہے کاش. لو کا مطلب کیا ہے؟ کاش. دوسرے معنی اگر بھی ہیں، اس جگہ پہ کاش لگے گا.
यरुद्दून, ये जी रद्द, रद्दा यरुद्दू का मतलब होता है लौटा दें, रद्द कर दें, फेर दें, ऐसा है जी। जी 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 सर। सर। मतलब अगर कोई चीज बंदा देता है तो आप हाथ से उसको वापस कर देते हैं, लो भाई मैंने नहीं लेनी, तो आपने क्या कर दिया, उसी की तरफ लौटा दिया, ऐसा है। जी जी सर। तस्वीर कुछ बनी दिमाग के अंदर, यरुद्दूना। जी सर। जी, जी सर। काश वो यरुद्दूनकुम, काश वो तुम्हें लौटा दें। जी, अब आगे जो है यहाँ एक गलती करते हैं, मिम बादी ईमानिकुम, ईमानिकुम के मत तर्जमा बताएं मुझे क्या होगा ईमानिकुम। ईमान, तुम्हारे ईमान ईमान लाने के लाने बाद। ईमान लाने के बाद। तुम्हारे ईमान लाना नहीं है, तुम्हारे ईमान के बाद, यही गलती है, जो लाना कह देंगे ना गलती हो जी सर। जाएगी। जी, ओके सर। यहाँ है ईमान, यहाँ युमिनु नहीं है, तुम्हारे ईमान के बाद के बाद कुफारो, कुफर की हालत में। तो अब तर्जमा बनेगा, काश वो तुम्हें, काश वो तुम्हें लौटा दें तुम्हारे ईमान के बाद कुफारा, कुफर की हालत में। ठीक है जी, जी जी सर। सर। यहां तक पढ़ते हैं। वद्दा तर्जमा करें, वो चाहा। चाहते, चाहा, दिल से चाह, बिल्कुल ठीक है। कसीरुम मिन अहलिल किताबी, अहले अहले किताब में किताब से में से बहुत से लोग। बहुत से, अहले किताब में बहुत से लोगों ने, मैंने कहा था कि जो मफूल होता है उसके साथ अमूमी तौर पर का के की लगता है, और जो फाइल होता है उसके साथ वो करने वाला होता है तो ने लगता है जी। तो अहले किताब में से बहुत से लोगों ने चाहा, लव यरुद्दूनकुम, काश तुम्हें लौटा दें। काश वो तुम्हें काश लौटा वो दें। तुम्हें लौटा दें। अब मिन यहाँ आया हुआ है, मिन बादी, अब ये बाद के साथ मिन लगा हुआ है, तो मिन का तर्जमा हमारी जुबान में नहीं होगा, अरबी के अंदर मिन बादी होगा, तो इसका होगा मिन बादी ईमानिकुम। तर्जमा करें अब, तुम्हारे तुम्हारे ईमान के बाद। ईमान के बाद। तुम्हारे ईमान के बाद लौटा दें तुम्हें कुफ्फारो, कुफर की हालत में। कुफर की हालत में, या तुम्हें दोबारा काफिर बना दें। अब ये क्यों है, अल्लाह ताला ने कहा कि सवाल लिखा हुआ है, इसको मिला के आगे पढ़ें। हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम, अब अनफुसिहिम ये किसकी जमा है, सर नफ्स। नफस, अफसोस की। नफ्स की। नफ्स की। नफ्स के कितने मानी मैंने आपको बताए थे, मैं अभी दोबारा बताता हूँ। रिश्तेदार, नफ्स के मानी नफ्स, नफ्स के मानी नफ्स। नफ्स, नफ्स के मानी शख्स, नफ्स के मानी सांस, नफ्स के मानी रिश्तेदार, और नफ्स के मानी दिल। नफ्स के मानी दिल। दिल। दिल, अब हसद कहाँ होता है, दिल में। दिल में जी। तो यह होगा हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम, तो ये हसद की वजह से है, हसदन का होगा हसद की वजह से, ये कर लें तो यहाँ ये हसद की वजह से है, मिन इंदी अनफुसिहिम, उनके नफ्सों के पास से, उनके। नफ्सों के पास से। अब मैं कहूंगा कि नफ्सों का तर्जमा आपने दिल करना है या नफ्सों के पास से ही करना है। दिल दिल कर करना है। लेते। चलो जी, उनके दिलों के पास से जी। कब, मिम बादी, अब दोबारा आ गया मिम बादी, इसके बाद, इसके बाद मा तबय्यना लहुमुल हक़्क़ु, इसके बाद के उनके लिए, लहुम जे पीछे है, उनके लिए हक है फाइल और उसका फेल है तबय्यना, इसके बाद कि उनके लिए हक वाज़े हो गया। तबय्यना का मतलब क्या है, वाज़े हो गया। वाज़े हो गया जी, ये हो गया जी तबय्यना लहुमुल हक। हक कैसे वाज़े हो गया, कि उनकी किताब में भी लिखा हुआ था कि एक नबी आने वाले हैं, उनके ऊपर कुरान मजीद आएगा,
قبلہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ تبدیل ہوگا جی۔ جی اب وہ قرآن مجید آ گیا، اس نے بالکل وہی بات کہی جو ان کی تورات میں لکھی ہوئی تھی، تو پھر ان کو ماننا چاہیے تھا نا۔ جی جی سر جی سر تو کیوں نہیں مانا؟ حسد کی وجہ سے۔ سمجھ آ گئی؟ جی جی سر وقت جی کم سر۔ ہے۔ یہ حسد کی، یہ ان کے دلوں کے پاس، میرا خیال ہے کہ نفس انفس کا ترجمہ اگر نفسوں کے پاس بھی سر کریں گے نفسیں تو کرتے ہیں اپنے سر۔ جی، یہ ان کے نفسوں کے پاس سے حسد کی وجہ سے تھا، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق آگے کیا آگے تبینہ واضح ہو گیا۔ واضح ہو واضح گیا۔ ہو گیا۔ واضح ہو۔ ٹھیک ہے، اب کیا کرو؟ تم کیا کرو؟ چھوڑ دو ان کو۔ یہ ممکن ہے ایمان لے آئیں ان میں سے دو، تو فعفو ترجمہ ہے، امر کا صیغہ ہے، عفو کہتے ہیں معاف کرنے کو۔ عفو کس کو کہتے ہیں؟ معاف کرنے کرو۔ کو۔ فعفو کا مطلب ہے تو تم معاف کرو، تو تم معاف 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 کرو۔ آگے نیا لفظ ہے وصفحو، یہ بھی اسی وزن پر ہے اور امر کا صیغہ ہے جمع کے لیے، اور تم درگزر کرو۔ وصفحو کا مطلب کیا ہوگا؟ اور تم درگزر کرو۔ یہ نئے لفظوں میں لکھ لیں کہ تم معاف کرو اور درگزر کرو، اس لیے کہ وہ تو واپس آنے والے نہیں ہیں۔ حتی یأتی اللہ، یہاں تک کہ اللہ لے آئے۔ آگے یاتی کے ساتھ با آ رہا ہے، ایسا ہے نا یہ؟ تو جی یاتی بھی کا مطلب ہے لے آئے، کون؟ اللہ، اللہ تعالی، امر ہی اپنا حکم، حکم۔ تو امری یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے۔ وہ کیا حکم تھا؟ وہ بھائیو یہ تھا کہ یہ بنو قینقاع اور بنو نذیر ان کو نکال دیا گیا، ایسے ہی ہے؟ جی جی ایسے ہی۔ اور ایک قبیلہ جو تھا تیسرا، اس کے افراد کو قتل کر دیا گیا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا جی۔ جی جی سر آگے جناب جی پڑھیں، سر۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، آپ کو ترجمہ آتا ہے؟ جی سر، بے شک اللہ ہر چیز پر بڑی بہت قدرت زیادہ رکھنے والا ہے۔ قدرت بے رکھنے شک والا ہے۔ اللہ تعالی ہر چیز پر بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ابھی وقت ہے اپنا کہ میں اس کو دہراؤں؟ جی سر یہ ایک دوسری منٹ ہے آیت میں آ ہمارے جائے پاس۔ گی۔ 1 منٹ ہے تو ودہ سے پڑھ لیتے ہیں۔ ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے چاہا، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لوٹا دیں۔ حسدا من عند انفسہم، یہ ان کے نفسوں کے پاس سے حسد کی وجہ سے ہے۔ من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق واضح ہو گیا۔ فعفو، تو اے مسلمانوں تم معاف کرو، وصفحو، اور تم درگزر کرو، حتی یاتی اللہ بعمری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر ایک چیز پر بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جی سر۔ تو اب الحمدللہ۔ میرے ساتھ ود